عدنان نے رات کا کھانا کھایا اور خوفناک کہانیوں کی ایک کتاب لے کر بستر پر لیٹ کر پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے اسے نیند آ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے لیٹے لیٹے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ اس وقت ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ باہر کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو فضا کو خوفناک بنا رہی تھی۔ اتنے میں قریبی قبرستان کی طرف سے ایک خوفناک چیخ ابھری اور عدنان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے یا واقعی کوئی چیخ سنائی دی۔ ابھی وہ اس بات پر غور کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک مرتبہ پھر وہی چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ بہت دردناک تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی تکلیف میں مبتلا ہو کر چیخا ہو۔ عدنان فطری طور پر رحم دل تھا۔ اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے چیخنے والا کسی شدید اذیت میں مبتلا ہو اور مدد کے لیے چیخ رہا ہو، کیونکہ اسے صاف محسوس ہوا تھا کہ اس چیخ میں بے پناہ درد اور التجا تھی۔ چنانچہ وہ اٹھا اور گھر سے نکل آیا۔ کچھ فاصلے پر قبرستان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ قبرستان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا قبرستان کی حد میں پہنچا تو اسے یوں لگا جیسے اس نے قبرستان میں آ کر غلطی کی ہو۔ قبرستان میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک دہشت ناک منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے ایک خوفناک چڑیل بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس چڑیل نے ایک بچے کو قبر کے اوپر لٹایا ہوا تھا اور اس کی گردن سے منہ لگایا اس کا خون چوس رہی تھی۔ اتنا خونی منظر عدنان نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس چڑیل کے لمبے لمبے بال زمین پر پھیلے ہوئے تھے اور اس کے کھلے منہ میں اوپر نیچے کے 4 دانت لمبے اور نوکیلے تھے جو باہر کو نکلے ہوئے تھے اور ان پر خون لگا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ دہشت اور درندگی پھیلی ہوئی تھی۔ یقیناً اسی بچے کی چیخیں عدنان کو سنائی دی تھیں جو چڑیل کے آگے قبر پر لیٹا ہوا ساکت پڑا تھا۔ عدنان اس خونی منظر سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس کے منہ سے بے اختیار ڈری ڈری سی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر چڑیل نے اپنا چہرہ موڑ کر عدنان کی طرف دیکھا اور عدنان کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس چڑیل کا چہرہ خوفناک اور بھیانک تھا، اتنا خوفناک کہ عدنان پر دہشت کے مارے لرزہ طاری ہو گیا۔ اسی لمحے وہ چڑیل اٹھی اور آہستہ آہستہ عدنان کی طرف بڑھنے لگی۔ عدنان کا خوف سے برا حال تھا۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا مگر دہشت نے اس کے پاؤں جکڑ لیے تھے اور وہ جگہ کانپتا ہوا چڑیل کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ خوف کی شدت سے اس کا جسم پسینہ پسینہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب تم بچ کر نہیں جا سکتے، چڑیل نے قریب پہنچ کر ہنستے ہوئے کہا۔ یہ سن کر عدنان کے دماغ کو جھٹکا لگا اور وہ موت کے خوف سے پلٹ کر دوڑنے لگا، لیکن خوف کے سبب وہ زیادہ تیز نہ بھاگ سکا۔ اس کے پاؤں من بھاری ہو رہے تھے اور ٹانگوں میں گویا قوت ہی نہ رہی تھی۔ چند قدم دوڑنے کے بعد ہی وہ لڑکھڑایا اور زمین پر گر گیا۔ ٹھیک اسی لمحے اس کے پاس کی قبریں پھٹنے لگیں اور ان میں سے مردے نکل کر اس کی طرف بڑھنے لگے، مگر جو ہی وہ عدنان کے قریب پہنچے انہیں ایک جھٹکا لگا اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی وجہ عدنان جلدی سمجھ گیا۔ اس کے گلے میں ایک تعویذ تھا جو اس کی ماں کو کسی بزرگ نے دیا تھا۔ یقیناً وہ مردے اس تعویذ کی وجہ سے اس سے قریب نہ آ رہے تھے۔ تعویذ کا اثر اور مردوں کو پیچھے طرف دیکھ کر عدنان کو کچھ حوصلہ ہوا اور وہ اٹھ کر دوبارہ بھاگنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ مردے بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ انہیں اپنے تعاقب میں آتا دیکھ کر عدنان نے اپنی رفتار بڑھا دی اور بکٹک بھاگتا ہوا قبرستان سے نکل گیا۔ قبرستان سے نکل کر وہ اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو مردے قبرستان میں کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر عدنان رکے بغیر دوڑتا رہا اور آخر گھر میں پہنچ کر تم لیا۔ کمرے میں آ کر اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ اس نے بستر پر دراز ہو کر سونے کی کوشش کی مگر نیند نہ آئی۔ اسے رہ کر وہ آدم خور چڑیل یاد آ رہی تھی۔ اس نے بقیہ رات جاگتے گزار دی۔ صبح ہوئی تو اس نے گاؤں والوں کو رات کا واقعہ سنایا، لیکن ان لوگوں نے عدنان کی بات پر یقین نہ کیا اور بولے کہ اس نے کوئی خوفناک خواب دیکھا ہوگا۔ آپ لوگ میرے ساتھ قبرستان چل کر خود دیکھ لیں، عدنان نے ان سے کہا۔ تب گاؤں کے کچھ لوگ اس کے ساتھ قبرستان کی طرف چل دیے۔ قبرستان میں پہنچ کر انہوں نے بچے کی لاش دیکھی تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ بچے کی لاش کو اٹھا کر گاؤں میں لایا گیا تو بچے کا باپ بچے کی لاش دیکھ کر رو پتار رونے لگا اور بچے کی ماں کو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ گاؤں والے آپس میں چہ میں گوئیاں کرنے لگے۔ سب کو اپنے اپنے بچوں کی فکر پڑ گئی تھی کہ کل کو ان کا بچہ بھی خونی چڑیل شکار کر سکتی ہے، اسی لیے اس کا کوئی سدباب کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے اور چڑیل گاؤں کے دوسرے بچوں کا خون نہ پی سکے۔ عدنان نے دوستوں سے مشورہ کیا اور سب بچے کے جنازے میں شریک ہوئے تھے، اور بچے کی تدفین کے بعد جب لوگ گھروں کو جانے لگے تو عدنان اور اس کے دوست ایک پیڑ کے پاس رک گئے تھے۔ دوستوں نے عدنان سے کہا تمہیں کسی ماہر عامل سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ عامل لوگ جادو منتر سے جنوں بھوتوں چڑیلوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، لیکن میں تو کسی عامل کو نہیں جانتا۔ عدنان بولا میں بتاتا ہوں۔
خانے وال میں ریلوے پھاٹک کے پاس ایک مشہور عامل رہتا ہے. اس کا نام تو پتہ نہیں لیکن لوگ اسے سائیں بابا کہتے ہیں. امجد نے بتایا, ایک بار میری ماں اس سے میرے لیے تعویذ لائی تھی اور اس تعویذ کی برکت و اثر سے میں صحت یاب ہو گیا. سائیں بابا بہت نیک و بے لوث بزرگ ہیں. عدنان نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی خانے وال جائے گا اور سائیں بابا سے مدد مانگے گا. چنانچہ اس نے کبیر والا کے لاری اڈے پر پہنچ کر خانے وال جانے والے کا بس کا ٹکٹ لیا اور بس میں سوار ہو گیا. اس کے برابر کی سیٹ پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا. وہ عدنان سے باتیں کرنے لگا. عدنان نے اسے بتایا کہ وہ خانے وال سائیں بابا کے پاس جا رہا ہے. بوڑھے نے کہا وہ بھی ریلوے پھاٹک کے قریب کی آبادی میں رہتا ہے. چنانچہ خانے وال پہنچ کر دونوں ریلوے پھاٹک کے قریب بس سے اترے. بوڑھا عدنان کو اپنے ساتھ لیے سائیں بابا کے ٹھکانے پر پہنچا, پھر اپنے گھر چلا گیا. عدنان سائیں بابا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے چڑیل کا واقعہ سنایا. سائیں بابا نے عدنان کو ایک وظیفہ بتایا جو 3 دن کا تھا. بیٹے, وظیفہ پڑھنے کے لیے جب قبرستان میں جاؤ تو وہاں بیٹھتے وقت اپنے گرد دائرہ کھینچ لینا, پھر وظیفہ پڑھنا. چاہے کچھ بھی ہو, جب تک وظیفہ مکمل نہ ہو اس دائرے سے باہر مت نکلنا. سائیں بابا نے ہدایت کی. کیوں بابا جی؟ عدنان نے حیران ہو کر پوچھا. اس لیے کہ یہ وظیفہ جنوں بھوتوں اور چڑیلوں کو نقصان پہنچانے والا ہے. اس لیے جب تم وظیفہ شروع کرو گے تو جن بھوت تمہیں دائرے سے نکالنے کے لیے ڈرائیں گے. سائیں بابا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا, مگر تم مت ڈرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. عدنان نے سائیں بابا سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی نصیحت یاد رکھے گا اور اس پر عمل کرے گا. پھر وہ سائیں بابا کا شکریہ ادا کر کے واپس چل دیا. وہ بس میں بیٹھ کر کبیر والا پہنچا اور وہاں سے پیدل ہی اپنے گاؤں پہنچ گیا. رات کو اس نے قبرستان میں جا کر وظیفہ پڑھنا تھا. چنانچہ رات کے 12 بجے وہ تیار ہو کر گھر سے نکلا اور قبرستان کی طرف چل دیا. ہر طرف تاریکی اور سناٹے کا راج تھا. وقفہ سے گاؤں کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ماحول کو خوفناک بنا رہی تھیں. عدنان قبرستان کے قریب پہنچ گیا, لیکن جو ہی وہ قبرستان میں داخل ہوا ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس ہونے لگے. اس نے قبرستان میں بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ منتخب کی اور وہیں زمین پر انگلی سے ایک بڑا سا دائرہ کھینچ دیا. پھر وہ دائرے کے اندر بیٹھا اور سائیں بابا کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ وظیفہ مختصر سا تھا مگر کئی گھنٹے پڑھنا تھا. یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اسے 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اچانک خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں. یوں لگتا تھا جیسے بلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں. یہ آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ عدنان کا دل دہلنے لگا, مگر اس نے وظیفہ جاری رکھا. دفتن لڑنے والی بلیاں ایک قبر کی آڑ سے برآمد ہوئیں اور عدنان کے سامنے آ کر چیخنے لگیں. عدنان وظیفہ پڑھتے ہوئے انہیں دیکھتا رہا. اتنے میں ایک بھیانک شکل کی چڑیل نمودار ہوئی اور آتے ہی دونوں بلیوں کو چیر پاڑ کر کھانے لگی. چڑیل نے بلیوں کا گھڑا خون پی کر عدنان کی طرف دیکھا. اس کی خونخوار آنکھیں دیکھ کر عدنان خوف کی شدت سے کانپنے لگا. ہا. چڑیل نے عدنان کو گھورتے ہوئے کہکا لگایا. لڑکے, اس دن تو تم بچ کر بھاگ گئے تھے, لیکن آج نہیں بچ سکو گے. اب میں اپنی پیاس تمہارے خون سے بجھاؤں گی. ہا. وہ کہکا لگاتے ہوئے عدنان کی طرف بڑھنے لگی. عدنان دہشت کے مارے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا مگر کانپ رہا تھا. چڑیل دائرے کے قریب آئی مگر ایک دم غائب ہو گئی. عدنان نے خدا کا شکر کیا کہ وہ جان بچ گئی اور وہ آج بھی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی. صبح 4 بجے تک وہ وظیفہ پڑھتا رہا اور پھر جب گاؤں سے اذان کی آواز آئی تو اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا. راستے میں کوئی بلی اس کے سامنے سے گزرتی, کبھی کوئی کتا, لیکن کسی نے عدنان کو چھیڑنے کی جرات نہ کی اور وہ گھر پہنچ گیا. صبح ناشتہ کر کے وہ اپنے دوستوں سے ملنے گیا. اس نے انہیں رات کا واقعہ سنایا تو انہوں نے عدنان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا وظیفہ کامیاب کرے. گاؤں والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ عدنان قبرستان میں چلہ کاٹ رہا ہے. انہوں نے بھی اس کی ہمت کو سراہا اور دعائیں دیں, کیونکہ عدنان یہ سب کچھ صرف اپنے لیے نہیں کر رہا تھا, اس میں گاؤں والوں کا بھی فائدہ تھا. عدنان کی کامیابی سے ان کے بچے چڑیل سے محفوظ ہو جاتے. دوسری رات عدنان وظیفہ پڑھنے سے بیٹھا تو قبرستان میں مختلف قسم کی خوفناک آوازیں اسے ڈراتی رہیں, لیکن وہ رات بھی عدنان کی کامیابی سے گزر گئی اور مقررہ وقت تک وظیفہ پڑھنے کے بعد گھر واپس آ گیا. تیسری رات وہ قبرستان میں آیا اور دائرے میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھنے لگا. ابھی وظیفہ شروع کیے یہ گھنٹہ گزرا تھا کہ کچھ لوگ قبرستان میں داخل ہوتے دکھائی دیے. انہوں نے کسی کا جنازہ اٹھا رکھا تھا. انہوں نے قریب آ کر ایک جنازہ رکھا, مگر اسی لمحے چارپائی میں کفن میں لپٹا ہوا مردہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تیزی سے ایک آدمی کو پکڑ لیا. عدنان وظیفہ پڑھتے ہوئے حیرت سے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا. مردہ کہہ لگا رہا تھا. اس کی گرفت میں وہ آدمی خود کو مردے کی گرفت سے چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا. چند لمحوں بعد ہی اس آدمی کا دم نکل گیا اور وہ بے جان ہو گیا. تب مردے نے اس کے سینے میں پنجہ مارا اور اس کا دل نکال کر اپنے دانتوں میں چبانے لگا. وہ اس آدمی کا دل اس طرح تیزی سے کھا رہا تھا جیسے برسوں کا بھوکا ہو. یہ انتہائی دہشت ناک منظر تھا. اگر عدنان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس خوفناک منظر سے اس کی جان ہی نکل جاتی, لیکن عدنان خوف کی شدت کے باوجود وظیفہ پڑھنے میں مشغول رہا. اس مردے نے اس آدمی کا دل کھانے کے بعد ڈکار لیا, پھر خونخوار نگاہوں سے عدنان کی طرف دیکھا. عدنان گھبرا گیا.
عدنان بند کرو یہ وظیفہ، دفتر مردے نے غضبناک لہجے میں عدنان سے کہا، ورنہ تمہیں بھی اسی طرح مار دوں گا اور تمہارا دل ہی نہیں کلیجہ بھی نکال کر کھاؤں گا۔ عدنان سہم گیا، لیکن اسی لمحے آہٹیں سنائی دیں۔ عدنان نے اس طرف دیکھا تو ایک لڑکا بھاگتا ہوا قبرستان میں داخل ہو رہا تھا۔ عدنان نے غور سے دیکھا تو اسے حیرت ہوئی، وہ اس کا دوست امجد تھا۔ اس کے پیچھے ایک چڑیل اور 2-3 مردے دوڑ رہے تھے۔ اچانک ایک مردہ امجد تک پہنچ گیا۔ اس نے امجد کو دونوں پنجوں میں پکڑا اور اوپر اچھال دیا۔ امجد بلندی سے نیچے گرنے لگا تو دوسرے مردے نے اس کو پکڑ کر اچھال دیا۔ امجد چیخ رہا تھا، مردے باری باری اسے اٹھا اٹھا کر اچھال رہے تھے۔ 2-3 منٹ تک یہی تماشا جاری رہا اور عدنان خوف کی شدت سے لرزتا رہا۔ یہ میرا شکار ہے، دفتن چڑیل نے مردوں سے کہا، اور وہ لڑکا جو بیٹھا وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ تمہارا شکار ہے۔ چڑیل کی بات سن کر عدنان کو بے حد غصہ آیا۔ وہ مشتعل ہو کر دائرے سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ ایک غیبی آواز سنائی دی، بیٹا یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، تم اطمینان سے اپنا وظیفہ جاری رکھو اور ان سے مت خوف کھاؤ۔ وہ غیبی آواز سنتے ہی عدنان فوراً بیٹھ گیا اور وظیفہ پڑھنے لگا۔ آخر گاؤں سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی عدنان کا وظیفہ مکمل ہو گیا اور وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ یوں ہی وظیفہ مکمل ہوا تو چڑیل عدنان کے سامنے آئی اور دائرے کے باہر رک کر عدنان سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دو لڑکے، میں تمہاری غلام ہوں، آئندہ کبھی کسی کا شکار نہیں کروں گی۔ لیکن عدنان کو اس آدم خور چڑیل پر ترس نہ آیا جو نہ جانے اب تک کتنے انسانوں کا خون پی چکی تھی۔ اس نے سائیں بابا کی ہدایت کے مطابق وظیفہ پڑھ کر چڑیل کی طرف پھونک دیا۔ دوسرے ہی لمحے آگ کے شعلے نمودار ہوئے اور آگ نے چڑیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چڑیل چیخنے لگی اور چند لمحوں میں جل کر راکھ ہو گئی۔ عدنان چڑیل کے مرنے کے بعد دائرے سے باہر نکل آیا اور واپس گاؤں کی طرف چل دیا۔ اس نے گاؤں پہنچ کر اپنی کامیابی کا اعلان کیا تو گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صبح ہوئی تو لوگ جوگ در جوگ قبرستان جانے لگے اور وہاں پڑی چڑیل کی خاکستر لاش دیکھنے لگے۔ اس طرح عدنان کی کوششوں سے گاؤں والوں کو آدم خور چڑیل سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔